الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا ترکیب یا مرکب کے بارے میں۔ مرکب کی کئی اقسام تھی، جیسے ہم نے پڑھا مرکب اضافی ہے، مرکب توصیفی ہے، مرکب منع صرف ہے، مرکب بنائی ہے، صوتی ہے، اسنادی ہے۔ مرکب کی تمام اقسام میں صرف جو قسم غیر مطلق کا سبب بنی وہ مرکب امتزاجی یا منع صرف ہے، جس میں دو کلموں کو آپس میں ملایا جاتا ہے، درمیان میں ملانے والا کوئی حرف ہے، جیسے کہ اسرائیل، اسرائیل ہے، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اور بارہ مکہ ہے، مادی قریبہ ہے۔ تو ہم نے کہا تھا کہ ترکیب میں دوسرا سبب علم ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہے الف نون زائدہ کا، الف نون زائدہ کا۔ یہ لفظ جو ہے یہ اپنی تعریف خود کر رہے ہیں، یعنی الف اور نون جو ہے یہ کیا ہے؟ زائد ہے۔ زائد کا معنی کیا ہے کہ وہ حروف اصلی میں سے ایسے ہی، یعنی کسی کلمہ کے آخر میں الف نون زائد کہا جائے، الف نون کہا جائے۔ یاد رکھیے گا الف نون زائدہ تان دو کلموں کے آخر میں آتا ہے، دو۔ نمبر ایک علم کے آخر میں، علم سمجھ ہے، خاص نام، خاص چیز اور نمبر دو وصف کے آخر میں، وصف سمجھتے ہیں، سیدھا صفت جو ہوتے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اس میں تفصیل وغیرہ، سیدھا صفت، اسم فاعل، اسم مفعول، اس میں تفصیل، صفت مشبہ، اسم مبالغہ، اس کو سیدھا صفت بولتے ہیں۔ یہ لکھے ہوئے آپ نے تین لکھے اس میں مفعول، اسم فاعل، اسم مفعول، اس میں تفصیل، صفت مشبہ۔ وہ آپ نے جو تین لکھے ہیں وہ کسی اور اینگل سے لکھے ہوں گے، وہ وصف کے، ہاں وہ وصف کے آخر میں لکھے ہوں گے۔ اس میں مبالغہ بھی ہے، ہاں مبالغہ صفت مشبہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ الف نون زائدہ تان، یا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں غیر وصف کے آخر میں، یہ زیادہ سیدھی ہے۔ الف نون زائدہ تان یا وصف کے سیغے کے آخر میں آئے گا، یا وصف کے سیغے کے علاوہ کسی اور کلمے کے آخر میں آئے گا۔ نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ یا وصف کے بغیر، ہاں وصف کے علاوہ کوئی بھی کلمہ اس کے آخر میں آئے گا، ٹھیک ہے۔ وصف میں بھی آئے گا، یہ وصف بھی ہے۔ میں نے کہا کہ الف نون زائدہ تان یا وصف کے آخر میں آئے گا، یا وصف کے علاوہ کسی اور سیغے کے اندر آئے گا۔ ہاں سب میں آ گیا۔ اب دیکھیں جب بھی الف نون زائدہ تان غیر وصف کے آخر میں ہے، غیر وصف سے مراد وصف نام ہوا، وصف کا صیغہ نہیں ہے، کوئی بھی صیغہ ہے لیکن وہ وصف کا صیغہ نہیں۔ جب بھی الف نون زائدہ تان غیر وصف کے آخر میں آئے، اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے شرط یہ ہے جب بھی الف نون زائدہ تان غیر وصف کے آخر میں آئے گا، اس میں غیر منصرف ہونے کے لیے ضروری ہے اس میں دوسرا سبب کیا ہو؟ اب دیکھیں لفظ کیا ہے؟ عثمان، لفظ ہے نعمان، لفظ ہے لقمان، لفظ ہے عمران۔ عثمان یہ وصف کا صیغہ ہے؟ نہیں ہے وصف۔ نعمان وصف کا صیغہ ہے؟ نہیں ہے، غیر وصف۔ اور دوسرے اس میں سبب کیا ہے؟ خاص نام، یہ غیر وصف ہے۔ آپ کبھی عثمان عربی کلام میں نہیں پڑھتے،
کبھی آپ نعمان نون نہیں ہوگا، کبھی وہاں پر لقمان وَإِذْ قَالَ لقمان لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ سورہ لقمان میں نا وَإِذْ قَالَ لقمان، نہ لقمان کا فلام ہے جو اس کو تنوین ختم کرے گی، نہ یہ مضاف ہو رہا ہے، تو پھر تنوین کیوں نہیں آئی؟ غیر مصرف۔ اور تین ہی چیزیں ہوتی ہیں نا جس کی وجہ سے کسی کلمے پہ تنوین نہیں آتی ہے، یا فلام کی وجہ سے، یا مضاف کی وجہ سے، یا پھر غیر مصرف ہونے کی وجہ سے۔ کسی بھی کلمے پر اگر تنوین نہیں آ رہی ہے وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک ہے، یا وہ الف لام والا ہوگا، یا وہ مضاف ہوگا، یا پھر وہ غیر مصرف ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر کلمے کے آخر میں تنوین ضرور آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں عثمان، نعمان، لقمان، عمران، یہ سب لفظ جو ہیں یہ وصف کی صیغے اور ان کے آخر میں الف نون آ رہا ہے، اور الف نون جب بھی غیر وصف کے آخر میں آئے اس کے غیر مصرف ہونے کے لیے ضروری ہے اس میں دوسرا سبب آسان۔ الف نون یہ کٹھے ہے، الف نون کٹھا ہے، الف کے بعد نون ہے، جیسے عثمان ہے، لقمان ہے، عمران ہے، غفران ہے، میزان بھی ہاں میزان۔ سفیان، عدنان، اب میزان جو ہے یہ غیر مصرف ہی بنے گا، کیوں؟ کیونکہ اس میں دوسرا سبب علم نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو بہرحال لیکن وصف ہے کیا وصف کے مصرف کون سا وصف کا صیغہ بنے گا؟ لکڑی وصف کا صیغہ، یہ سب فاعل ہے، مطلب نہیں ہے نام نہیں، نام ہے میزان نام تو میزان کا معنی نام کے ہی جو ہو سکتا ہے ترازو ہوتا ہے۔ ہاں کوئی بھی ترازو علمیت نہیں، علم نے وہی ہے جو معرفہ کے ساتھ اب سب میں آ گیا، جو ہم نے پڑھی نا ضمیر، اس میں اشارہ، اس میں موصولہ، اس میں علم، مر باللہ، مضاف، منادا، معرفہ وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معرفہ نہیں۔ جو معرفہ کی ساتھ اس میں پڑھی ہے ان میں سے کوئی ایک ہے جو معرفہ ہے، ورنہ کوئی کلمہ معرفہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ آیا؟ الف نون زائدہ کہاں کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی کلمے کے آخر میں الف نون کا زائدہ آنا، یعنی اس طرح زائدہ آنا کہ وہ نفس کلمہ کا حرف نہیں ہے۔ اور الف نون زائدہ دار کتنے کلموں کے آخر میں آئے گا؟ دو، یا وصف کے آخر میں یا غیر وصف کے آخر میں۔ اگر وہ وصف غیر وصف کے آخر میں آتا ہے، غیر وصف سے مراد نہیں، غیر وصف سے مراد یہ ہے کہ وہ کلمہ جو ہے صفت کا صیغہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی صیغہ ہے، صفت کا وہ صیغہ نہیں ہے۔ جب بھی الف نون زائدتان صفت کے علاوہ کسی اور کلمے کے آخر میں آئے اس کے غیر مصرف ہونے کے لیے شرط یہ ہے اس میں دوسرا سبب علم، اس میں دوسرا سبب کیا ہو؟ علم۔ اگر اس میں دوسرا سبب علم ہے وہ غیر مصرف ہے، اگر دوسرا سبب علم نہیں تو وہ غیر مصرف ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اگر شرط لکھ لیں، شرط لکھ لیں کہ نوٹ لکھ نہیں لیں۔ سمجھ آئی جی؟ ہاں یہ شرط، اس کے غیر مصرف ہونے کے لیے شرط یہ اس میں دوسرا سبب علم ہو، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وصف کیا کرے؟ وصف اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم مبالغہ اور صفت، ان کو بولتے ہیں صیغہ صفت، صیغہ صفت کے صیغے، ان کو کیا بولتے ہیں؟ صیغہ صفت، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم مبالغہ اور صفت، ان کو کیا بولتے ہیں؟ صیغہ صفت۔ یہ ان کے آخر میں آ جائے اسم فاعل، پتہ ہے اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم فاعل ضارب مارنے والا، مضروب مارا گیا، اضرب بہت زیادہ مارنے والا، ضراب اسم مبالغہ کا صیغہ بہت زیادہ مارنے والا، سمیع بہت زیادہ سننے والے جسم شفا کا صیغہ، ٹھیک ہے؟ جب الف نون زائدہ تان وصف کے آخر میں آئے گا اس کے
اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. نمبر ایک جب بھی الف نون زائدتان وصف کے آخر میں آئے گا. وصف سمجھ گئے نا آپ؟ اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مبالغہ، یہ وصف اسی کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ میں نے جو آپ کو بتایا تھا نا، وہ وصف جب ہم نے پڑھا تھا غیر منصرف کا اسباب، وہ وصف وہ چار سیغے، تین ہی میں نے لکھوائے تھے، چار لکھوائے تھے، آپ بھول گئے ہوں گے. اسم مبالغہ کے علاوہ میں نے چار سیغے لکھوائے تھے، شاید آپ نے تین لکھ لیے غلطی سے، چار میں نے لکھوائے تھے. تو اس مبالغہ کو میں نے یہاں پر اضافہ کیا ہے. بس اس کے علاوہ کوئی کلمہ وصف کا صیغہ نہیں ہوتا ہے. یہی کلمے بس صیغہ وصف کے یہی کلمے 5: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم مبالغہ اور صفت مشبہ. بس وصف کے یہی صیغے تھے جن کلموں کو صفت کا معنی ادا کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. ہم یہ 5 کلمے. ٹھیک ہے. اب وصف کے آخر میں جب الف نون زائدہ تان آئے، یہ غیر منصرف کب بنے گا؟ دو شرطیں. پہلی شرط یہ ہے اس لفظ کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ ہو. اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر لفظ کیا ہے؟ رحمان. کیا ہے؟ اس کا مادہ کیا ہے؟ ہاں، راحمہ، یرحم. اس کا معنی الف اور نون نفس کلمہ کا نہیں ہے. نفس کلمہ کے حروف کیا ہے؟ را، ہا، میم. رحمت سنا، راحمہ یرحم بغیر را، ہا، میم، یہ نفس کلمہ ہے. الف نون کیا ہے؟ زائد ہے. اور یہ صیغہ بھی کون سا ہے؟ صفت کا صیغہ. اس میں تفضیل اور اس کو آپ صفت مشبہ، یہ اسم مبالغہ، بہت زیادہ رحمت کرنے والا. ٹھیک ہے. مبالغہ تو نہیں کہہ سکتے، بہت زیادہ. اس میں تفضیل بھی کر سکتے ہیں. نہیں، اس میں تفضیل تو مذکر کے لیے افعل کے وزن پر، مؤنث کے لیے فعلا کے وزن پر. مذکر کے لیے اکبر اور مؤنث کے لیے کبرا. مذکر کے لیے انصر اور مؤنث کے لیے نصرہ. وہ تو ہم اسی کے پڑھے. تو جب بھی وصف، یہ وصف کا صیغہ ہے، وصف کے آخر میں جب بھی الف نون زائدہ تان آئے، اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے دو شرطیں. ایک کیا ہے؟ اس لفظ کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر آئے. کیا؟ فعلانۃ کے. اب لفظ رحمان جو ہے، اس کی مؤنث رحمانۃ نہیں آتی. یہ لفظ غیر منصرف. پہلی شرط یہ ہے کہ جب بھی وصف کے صیغہ کے آخر میں الف نون زائدہ تان آ جائے. کس کے آخر میں؟ وصف کے آخر میں. اس کی صفت کے صیغے میں، صفت کے آخر میں اس کی مؤنث، اس لفظ کی مؤنث، جس لفظ کے آخر میں الف نون آ رہا ہے، اس لفظ کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر. اگر اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہیں ہے تو وہ کلمہ غیر منصرف ہے. اگر اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر آ گئی، یہ تو ہے نا مذکر کی آپ مثال دے رہے. رحمان مذکر ہے. ہاں جی، میں میں نے کہا رحمان لفظ مذکر ہے، اس مذکر کی مؤنث جو ہے وہ فعلانۃ کے وزن پر نہ. مثال کے طور پر یہ دیکھیے، ندمان بہت زیادہ شرمندہ ہونے والا. ندامہ سنا لفظ؟ یہ بات کیا ہے؟ نادمہ یندم، نون دال میم، نادمہ. ندمان بہت زیادہ شرمندہ ہونے والا. اس مبالغہ کسے ہے؟ وصف ہے نا. الف نون زائدہ تان بھی آخر میں آ گیا، کیونکہ نون دال میم یہ کیا ہے؟ نفس کلمہ کے حرف ہے، اصلی حرف ہے. الف نون آخر میں کیا آ گیا؟ زائدہ آ گیا. اب یہ لفظ ندمان جو ہے، آپ اس کو پڑھیں گے، اس کی مؤنث عربی کلام میں ندمان آتی ہے. یہ کیسے پتہ چلا کہ یہ مؤنث؟ استعمال سے پتہ چلے گا. تو پھر یہ غیر منصرف
ना हुआ नया गैर मुस्तरफ नहीं है। नदमान के अंदर ये अलिफ नून ज़ायदा तान भी है, ये वसफ का सीगा भी है, लेकिन ये गैर मुस्तरफ इसलिए नहीं है कि नदमानुन जो लफ्ज है जिसके आखिर में अलिफ नून ज़ायदा तान आ रहा है, जो मुज़क्कर है, इसकी मोनस नदमानतुन आती है। जो नदमान है किसका बदल है? फ़अलानतुन। अगर वसफ के आखिर में अलिफ नून ज़ायदा तान आता है, उसके लिए जरूरी ये है कि उसकी मोनस फ़अलानतुन के बदल पर ना हो। क्या है लफ्ज़? फ़अलानतुन। अगर उसकी मोनस फ़अलानतुन के बदल पर नहीं आती है, जैसे रहमान, उसकी मोनस रहमानतुन के बदल पर नहीं आ रही, तो रहमान गैर मुस्लिम है। अब नदमानुन ये लफ्ज़ भी वसफ का सीगा है, आखिर में अलिफ नून ज़ायदा तान भी है, लेकिन ये गैर मुसरफ नहीं है। क्यों? इसकी मोनस फ़अलानतुन। रहमान जो है इसकी मोनस क्या होगी? हाँ, इसकी मोनस की इस्तेमाल वही मैं कह रहा हूँ, इसकी तो मोनस बनेगी। वही मैं कह रहा हूँ ना कि लफ्ज़ वही बनेगा जिसकी मोनस इस बदल में आती है। ठीक है। वो फिर गैर मुंसिफ उसकी मोनस जो होगी नहीं। मोनस ना भी हो, लेकिन इस बदन पर भी अगर उस लफ्ज़ की मोनस आती ही नहीं है तो तब भी गैर मुस्लिफ है। अगर उसकी मोनस आती है लेकिन इस पे नहीं है। लेकिन फ़अलानतुन के वजन पर भी आती, तब भी वो कलमा गैर मुस्लिफ है। ठीक हो गया? चलिए दूसरी उसकी मोनस फ़अला के वजन पर आती हो। दूसरी क्या है शर्त? उसकी मोनस फ़अला, लफ्ज़ है फ़अला, बोला फ़अला। तो सर ये नदमान और नदमानतुन मुंसिफ हुए थे। न दोनों नहीं, दोनों मुंसलिफ है। दोनों मुंसिफ। हाँ, नदमान भी मुंसलिफ है, नदमानतुन भी मुंसलिफ है। गैर मुस्लिम है। फ़अलाना की वजह से। फ़अलानतुन के वजह से। दूसरी, अगर वसफ के आखिर में अलिफ नून ज़ायदा तान आता है, उसके गैर मुसरफ होने के लिए दूसरी शर्त ये है उसकी मोनस फ़अला के वजन पर आती हो। उसकी मोनस फ़अला के वजन पर आती हो। शुक्र का माना बता, सीन काफ रा, क्या बोलते हैं? शुक्ला। शुक्र जैसे अपना शुक्र नशे को बोलते ना, शुक्र किसको अरबी में बोलते हैं? नशे को। सकरान बहुत ज्यादा नशा करने वाला। मादा क्या है? सीन काफ रा, शुक्र। मा अस्करा कलीलुहु फकसीरुहु हरामुन, हदीस है। जिसका ज्यादा नशे में डाले उसका थोड़ा भी हराम है। उसमें लफ्ज़ क्या है? मा अस्करा, बादिफान से आएगा ना, अस्करा जिसको, ठीक है? जैसे इसमें तफसील आ गई। नहीं, इसमें तफसील नहीं है, बात माजी का सीगा है। बाब अकरम युकरिमु से, अकरम युकरिमु बाब है ना, बादिफान से आएगा ना, इसमें तफसील पहले समझ में आया कि इसमें तफसील काफी बार हमने पढ़ा हुआ है। अफ़अल में वज़न चाहते हैं। अफ़आलु के बदल पर अस्कर। बट हाँ, अब ये मतलब भी होता है, अफ़आलु के अंदर ज़माना नहीं है, अस्कर में ज़माना है, वो फेल है, ये इसम है। फिर और हाँ सही है। वज़न एक भी है तो आपको ज़माने से तो पता चलना चाहिए। इसमें तफसील में ज़माना नहीं आता है, फेल में ज़माना होता है। लेकिन वज़न मिल रहा है, लेकिन है ये फेल है, ये फेल है, वज़न वही है। ठीक। ठीक हो गया? शुक्रान की मोनस अब शुक्रान लफ्ज़ है, इसकी मोनस सकरान। सकरान लफ्ज़ जो है शुक्रान। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलात व अंतुम सुकारा, सुकारा। लेकिन इसकी सकरा भी जमा वो मोनस आती है, सकरा। सकरा, इसकी मोनस फ़अला के वजन पर आती हो। सकरान बहुत ज्यादा नशा करने वाला। लेकिन इसमें फेल ही आएंगे कि इसम भी आ जाएगा। क्या? दूसरी में फेल ही आएंगे कि इसम भी आ जाएगा। गैर मुसरफ का सारा चैप्टर इसम में है।
غیر مسلم میں فعل کا کوئی کردار نہیں. یہ سکرا یہ ایک جو اسم ہے بھائی، اس میں اسم مبالغہ کسی ہے، بہت زیادہ نہیں آ رہا ہے. زیادتی مبالغہ چاہیے سمجھتے زیادتی کو، زیادتی کا معنی پایا جاتا ہے. اب سکرا نو مذکر ہے، اس کی مؤنث کیا آ رہی ہے؟ سکرا. اب اسی طرح لفظ ہے عطشان، کیا ہے؟ سر اس میں تفصیل اور صفت اس میں مبالغہ یہ دونوں ہی چیزیں اپنا زیادتی کا معنی پیدا کرتی ہیں. ہاں اسم، تفصیل اور اس میں مبالغہ. ہاں اس میں تفضیل کے اندر جو زیادتی ہوتی ہے نا، یہ دوسرے کے مقابلے میں ہوتی ہے. میں بہت زیادہ پڑھنے والا، یہ مبالغہ ہے. میں عمیر سے زیادہ پڑھنے والا، یہ اس میں تفصیل ہے. یہ فرق ہے. میں بہت زیادہ پڑھنے والا ہوں، یہ ہے مبالغہ. یعنی کہ میں عمیر سے زیادہ پڑھنے والا ہوں، یہ اس میں تفصیل ہے. اپنی یعنی جب زیادتی دوسرے کے تقابل میں ہو وہ اس میں تفصیل ہوتا ہے، جب زیادتی اس کے ذات تک ہو وہ مبالغہ ہے. اگر اس میں ہمیشگی کا معنی پایا جا رہا ہے تو اس میں اوپر سے تم شبد ہے. مثلا میں ضراب بہت زیادہ مارنے والا، بہت زیادہ مارنے والا، یہ کیا ہے؟ اس میں مبالغہ ہے. ہاں اب اضرب زید اضرب من بکر، زید جو ہے اضرب زیادہ مارنے والا ہے بکر سے. یہ اضرب کیا ہے؟ یہ اس میں تفصیل ہے. اور سمیع، اب مارنا جو ہے یہ ہمیشہ والا مسئلہ ہے. وہ مار کے ختم ہو گیا، کہاں نہیں مارنے آیا، ختم ہو گیا وہ مسئلہ، عارضی مسئلہ ہے. سمیع ہمیشہ سننے والا، یہ کیا ہے؟ یہ دائمی مسئلہ ہے. یہ صفت مشبہہ ہے. بصیر ہمیشہ دیکھنے والا، علیم جاننے والا، حکیم حکمت والا. اب لفظ ہے عطشان، پیاسا، عطش عین تا شین، معنی کیا ہوتا ہے؟ پیاسا ہونا. اب یہ عطشان پیاسا، ٹھیک ہو گیا. یہ صفت مشبہ کا بدل استعمال ہوتا ہے. عطشان جو ہے یہ غیر مسلم ہوگا، کیوں؟ وصف کا صیغہ ہے. دوسرا اس کی مونس عطشہ آتی ہے. اسی طرح لفظ ہے جوعان، کیا ہے؟ بھوکا. جو الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. جیم واو عین، جیم واو عین مادہ ہے اس کا. جیم واو الذی اطعمہم من جوع، جو مصدر ہے نا، جیم واو عین مصدر اس کا مادہ ہے. آخر میں یہ آ رہا ہے عینون علم. جوعان غیر مصرف ہے، کیوں؟ وصف کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے آخر میں الف زائدہ تا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی مونس جو آتی ہے، اس کی مونس جو جو کس بدل پہ آ رہی ہے؟ فعل آتی ہے. یہاں پر آپ کو بڑا باریک نکتہ بتاتا ہوں، یہ اکثر طلباء کو پڑھا ہوتا ہے سمجھ نہیں آتی. جب بھی وصف کے آخر میں، وصف سمجھے نا؟ ہاں یہ نہیں، پہلے سمجھ لیں بعد میں دیکھ لیں. نہ وصف تعریف، وصف یہ بات سیکھے، یہ سیکھے. وصف اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبہ، اسم تفضیل، مبالغہ، یہ وصف کی سیکھے. جب بھی وصف کے آخر میں الف نون زائدہ تان آئے، اس کی کتنی شرطیں ہیں غیر مصرف ہونے کے لیے؟ دو. ایک یہ ہے اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ آئے. دوسری شرط کیا ہے؟ اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آئے. اگر کسی کلمے میں دونوں میں سے ایک شرط پائی جائے، دونوں میں سے، تو وہ کلمہ غیر مصرف ہو جائے. اب جیسے لفظ دیکھو رحمان، اس کی مؤنث رحمہ نہیں آتی ہے، لیکن اس میں ایک شرط پائی جا رہی ہے کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر. کسی بھی لفظ کے اندر، کسی بھی لفظ کے اندر دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک نہ پائی گئی، اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہیں آ رہی ہے، وہ تب بھی غیر مصرف ہے. اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آ رہی ہے، وہ تب بھی غیر مصرف ہے. دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط وصف کے آخر میں الف نون زائدہ تان کے ساتھ پائی جائے، وہ کلمہ غیر مصرف ہوگا. اس کا یہ بھی آسان کر سکتے ہیں، اس کا الف یہ بھی کر نون سکتے ہیں. زائدہ، ایک بار آپ دیکھ لیں، پھر میں آپ کی بات سن لیں. الف نون زائدہ تان جب وصف کے آخر میں آئے گا، اس کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ دو. ان دونوں شرطوں میں سے کوئی ایک بھی شرط پائی جائے تو وہ کلمہ غیر مصرف ہے. وصف کے آخر میں الف نون زائدہ تان آئے
تو اس کے غیر مصرف ہونے کے لیے کتنے شرطیں ہیں بھائی؟ دو. دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی پائی جائے تو وہ کلمہ غیر مصرف بن جائے. اگر اس کی مونس فعالانہ ان کے بدل پر نہیں آ رہی ہے تب بھی وہ کلمہ غیر مصرف ہے. اگر اس کی مونس فعالانہ بدل پر آ رہی ہے تب بھی وہ کلمہ غیر مصرف. اس کا یہی اصول ہے، فعلانہ ان کے وزن میں نہیں آ رہی تو پھر وہ غیر مصرف ہی ہے. اگر فعالانہ آگے آئے یا نہ آئے وہ غیر مصرف ہی ہے. یہی میں بات کہنا چاہتا ہوں. اچھا جی، وصف کے آخر میں اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. ان دو شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی کسی کلمے میں پائی جائے تو وہ کلمہ غیر مصرف ہے. دوسری نہ بھی پائی جائے، ایک ہی شرط پائی جا رہی ہے، دوسری نہ بھی ہو تو وہ کلمہ غیر مصرف ہے. بڑے آگے چلے جی. الف نون زائدتان سے مراد ہے الف اور نون وہ زائدہ ہو، یعنی اصلی حروف میں سے نہ ہو. الف نون زائدتان عربی کلام میں یہ غیر مصرف کا ایک سبب ہے. ایسی ہے نا، اسباب منع صرف میں سے ایک سبب ہے الف نون زائدتان. الف نون زائدتان کا مطلب ہے کہ کسی کلمے کے آخر میں الف اور نون کیا ہے؟ زائدہ ہے. زائدہ سے مراد کیا ہے؟ ایکسٹرا، یعنی اصلی کلمہ کے حروف میں سے. یہ کلیئر ہے؟ الف نون زائدتان عربی کلام میں دو کلموں کے آخر میں رہتا ہے. یا آئے گا غیر وصف کے آخر میں، یعنی ایسے کلمے کے آخر میں آئے گا جو کلمہ وصف کا سیگا نہیں، وصف کے علاوہ کوئی بھی کلمہ اس کے آخر میں. وصف کی سیگا میں نے لکھ دی ہے. ان پانچوں کے علاوہ کسی بھی کلمے کے آخر میں آ سکتا ہے. اگر وصف کے علاوہ کسی کلمے کے آخر میں الف نون زائدتان آ جائے، اس کے غیر مصرف بننے کے لیے ایک شرط ہے. وہ کیا ہے؟ اس میں دوسرا سبب علم ہے. اس میں دوسرا سبب علم. دوسرا سبب کیا ہو؟ علم. اب دوسرا سبب علم دیکھیں. عثمان لفظ اسم ہے، عین ہا میم، الف نون زائدتان آخر میں زائد ہے. اب عثمان جو ہے یہ کیا ہے؟ غیر وصف کا صیغہ ہے، آخر میں الف نون زائدہ ڈال دی ہے. اب یہ کلمہ غیر مصرف کیوں؟ کیونکہ دوسرا سبب اس میں علم ہے. نعمان لفظ نون عین میم ہے، اصل بات ہے اس کا الف نون زائدہ آخر میں زائد ہے. یہ تو پورا ایسے نہیں بنتا، وہ بنا لفظ استعمال ایسے ہو رہا ہے نا، لیکن عربی لغت میں الف نون زائدہ تم دیکھیں گے آخر میں زائدہ ہے. اصل میں اصلی اس کے حرف کیا ہے؟ نون عین میم. ہاں. اب نعمان جو ہے یہ وصف کا صیغہ نہیں ہے، یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے نہیں، اسم مفعول کا، اسم تفضیل کا، اسم مبالغہ، صفت مشبہ نہیں. یہ اس کا معنی یہ غیر وصف ہے. اب غیر وصف کے آخر میں جب بھی الف نون زائدہ تان آئے گا، اس کے غیر وصف ہونے کے لیے کتنی شرطیں ہیں؟ ایک اس میں دوسرا سبب، ایک اس میں سبب کیا آ گیا؟ الف نون زائدہ تان. دوسرا سبب کیا آ گیا؟ دو سبب جمع ہوئے تو وہ کلمہ غیر وصف. اسی طرح لقمان ہے اور عمران ہے، یہ دونوں لفظ غیر وصف ہے، آخر میں الف نون زائدہ تان آ رہا ہے، اور اس کے غیر وصف ہونے کے لیے شرط کیا تھی؟ اس میں دوسرا سبب علم. اب لقمان میں بھی دوسرا سبب کیا ہے؟ عمران میں بھی دوسرا سبب کیا ہے؟ یہ دونوں غیر وصف. یا پھر الف نون زائدہ تان کس کے آخر میں آئے گا؟ وصف کے آخر میں. اگر وصف کے آخر میں الف نون زائدہ تان آئے گا، وصف سے مراد صیغہ صفت کے آخر میں. صیغہ صفت سے مراد پانچ صیغے: اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم مبالغہ اور صفت مشبہ. اگر ان صیغوں کے آخر میں یعنی وصف کے آخر میں الف نون زائدہ تان آتا ہے، اس کے غیر مصرف ہونے کے لیے دو شرط. ایک شرط کیا ہے؟ اس کی مؤنث یعنی اس لفظ کی مؤنث جو وصف کا صیغہ ہے جس کے آخر میں الف نون زائدہ تان آ رہا ہے، اس لفظ کی مؤنث جو ہے وہ فعلانہ کے وزن پر نہ ہو. لفظ رحمان ہے، صیغہ صفت ہے، راحمہ باب ہے، الف نون زائدہ تان ہے، آخر میں زیادہ ہے. اور اب اس لفظ کو غیر مصرف کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کی مؤنث فعلانہ کے وزن پر نہیں ہے. ایک تو یہ صیغہ ہے وصف، ہم نے پڑھے تھے نا
ایک سیگا آ گیا وصف کا، ایک سبب وصف ہوگا عدل وصف، اور دوسرا سبب کیا آ گیا الف نون زائدتان، دو وصف ہوئے، یہ کلمہ غیر مصرف ہو، ٹھیک ہو گیا. اب ندمان یہ بھی وصف کا سیگا ہے، آخر میں الف نون زائدتان کے دو سبب آ گئے، لیکن اس کی شرط نہیں بیٹھ جائے گی. وہ کیا ہے؟ اس کی مونس فعلانۃ کے بدن پر نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن اس کی مونس آتی ہے، لہذا یہ کلمہ غیر مصرف نہیں بنے گا. اب اسی طرح دوسری شرط یہ تھی اس لفظ کی مونس فعلا کے وزن پر آتی ہو، جیسے جو عطشان پیاسا بن، اب اس کی مونس عطشا آتی ہے، یہ کلمہ غیر مصرف ہے. عطشان صفت مشبہ کا سیگا ہے. یہ جب آپ کو پڑھیں گے نا عارضی وصف کے جو سیگے ہوتے ہیں اس کے لیے دو ہی وزن ہوتے ہیں اس میں صفت مشبہ کے، مذکر کے لیے فعلان، مونس کے لیے فعلا. تو جب بھی وصف کے آخر میں الف نون زائدتان آ جائے، اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ اس کی مونس فعلا کے وزن پر آنی چاہیے. اب جو بھی لفظ، یہ ہمیشہ یاد رکھو، جو بھی لفظ صفت کا فعلان کے وزن پہ آ جائے، کس کے وزن پر؟ اس کی مونس ہمیشہ فعلا کے وزن پہ آ جائے. یہ قاعدہ یاد رکھو، جو بھی لفظ صفت کا فعلان کے وزن پہ آ رہا ہے، اس کی مونس ہمیشہ فعلا کے وزن پہ آ جائے. جو بھی وصف کا سیگا فعلان کے وزن پہ آ رہا ہے، اس کی مونس ہمیشہ فعلا کے وزن پہ آ جائے. ہونا تو صفت کا سیگا چاہیے، صفت کا سیگا ہو، فعلان کے وزن پر ہو، اس کی مونس فعلا کے وزن پر آ جائے. یہ قاعدہ ہے، ہمیشہ یہی ہے. جیسے آپ نے پڑھا تھا نا جمع مذکر جمع مفاعل مفاعل کے وزن پہ آتی ہے، اسی طرح فعلان کی مونس فعلا کے وزن پہ آتی ہے. چلے وہ بھی قاعدہ آپ کو اس کی مثال بھی ذرا نقل کیا. جوعان فعلان مونس جوعا، عطشان پیاسا بر بدن فعلان مونس عطشا، سکران بر بدن فعلان مونس سکرا. اب عطشان ایک تو سیگا یہ کون سا ہے؟ صفت کا ہے، ایک سبب آ گیا وصف، دوسرا اس کے آخر میں الف نون زائدتان ہے، اور تیسری اس کے اندر ایک شرط پائی جا رہی ہے. تو یہ کلمہ کیا ہوا؟ غیر مصرف. اس پہ تنوین اور کسرہ